बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे इंसान के बारे में जिसकी ज़िंदगी में बदकिस्मती का राज हो। ऐसे शख्स की बताई गई हैं निशानियां, अगर वो इस शख्स में ये निशानियां पाई जाती हैं तो वो बदकिस्मत है, और अगर वो इनको कम कर ले यानी इनका पर काबू पा ले तो खुशकिस्मती की तरफ अपनी ज़िंदगी को लेकर जा सकता है। वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि बदकिस्मत इंसान की निशानियां बयान करती हैं, और इसके साथ ही साथ एक किस्मत वाले इंसान यानी खुश नसीब है, इसकी कौन कौन सी निशानियां हैं। आज हम इन तमाम चीज़ों का एक जायज़ा लेंगे और आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से पता चला सकते हैं कि कौन सा इंसान बदकिस्मत है और कौन सा खुशकिस्मत है। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ा जाए, आपसे गुजारिश होगी कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आपको बदकिस्मत आदमी की जो निशानियां हैं, इनमें सबसे पहली निशानी है इसका किसी भी मामले में किसी भी चीज़ पर सख्त दिल हो जाना, यानी कि बिल्कुल इसकी ज़बान से कुछ ना निकले, ऐसा शख्स बदकिस्मत होता है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही प्यारे सहाबी थे। आपके चेहरे मुबारक के ऊपर दो काले रंग के निशान पड़े हुए थे, और ये निशान क्यों थे? क्योंकि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह की जो खशियत है, खशियत इलाही जो है, इसमें इतना ज़्यादा रोते थे कि आपकी आँखों के गिर्द स्याह रंग के निशान बने हुए थे। रो रो कर आप इतना रोते थे। तो अगर कोई इंसान रोता नहीं है, कोई इंसान खशियत इलाही में आंसू नहीं बहाता, वो अल्लाह पाक से माफ़ी तलब नहीं करता, माफ़ी मांगता ही नहीं है, तो ऐसे इंसान दुनिया का बदकिस्मत आदमी है। ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, रोना जो है नाज़रीन ये इंसान के बातन को साफ करता है। फरमाया गया, अगर खुदा के खौफ से, खशियत इलाही से तुम्हारी आंखों से मक्खी के सर के बराबर जितना कतरा भी निकल कर आया आंसू का, तो समझो कि तुम्हारी बख्शिश हो जाएगी। हम कौन लोग हैं, हम रोते ही नहीं। हमारी ज़िंदगी में रोने तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। हमें ये लगता है कि शायद हमारी ज़िंदगी में सब कुछ बेहतर है, सब कुछ अच्छा है, हालांकि ऐसा नहीं है। और ये इनमें से एक चीज़ है, अगर आप रोते नहीं हैं, आप हर वक्त हंसते रहते हैं या हर वक्त इंजॉयमेंट में लगे रहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को सीरियस नहीं लेते, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। बदकिस्मत इंसान की निशान नंबर दूसरी चीज़ वो है दिल का सख्त होना, कि कोई आदमी इतना ज़्यादा दिल का सख्त हो जाए कि इस शख्स के दिल पर रहम ही ना आए। यानी इसके सामने कोई किसी को कत्ल कर रहा है, कोई गाजर मूली की तरह कत्ल कर रहा है, किसी की गर्दन काटी जा रही है, किसी का सर काटा जा रहा है, किसी की को ख़त्म कर दिया जाता है, इस शख्स से ज़बान से अल्फाज ना निकले, इस शख्स के ज़बान से अल्फाज ना निकले, ऐसे शख्स एक इंतहाई बेरहम है। नाज़रीन इसका मामला हर इंसान की ज़िंदगी में होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी ज़िंदगी में रहम दिल ही नहीं है, आप किसी के लिए अपने जज्बात अच्छे नहीं रखते, आप डरते नहीं हैं, आप किसी के लिए भला नहीं चाहते, आप किसी के खिलाफ हो जाते हैं, वो बात किसी को भी करने देते हैं, बात सुन लेते हैं, बात कर देते हैं, दिल के सख्त हैं, तो आप दुनिया के बदकिस्मत तरीन लोगों में से हैं। अपने दिल को सख्त ना होने दें, किसी के लिए ना बुरा सोचें, ना बुरा सुने, बल्कि कोशिश करें कि अगर कोई दूसरा भी बुरा कह रहा हो तो इसे भी मना करें। नाजरीन
اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے جتنا زیادہ ہو سکے۔ لہذا وہ شخص جس کا دل سخت ہوتا ہے وہ بھی ایک نشانی ہے اس شخص کی جو بدقسمت ہے۔ لہذا اپنے دل کو سخت ہرگز نہ ہونے دیں، اور اگر کسی کا دیکھیں سخت دل تو اسے بھی منع کریں۔ اس کے بعد ہے کہ امیدیں طویل کرنے والا شخص، وہ شخص جس کی امید اتنی لمبی چوڑی ہے کہ وہ دور دراز کا لے کر بیٹھ جاتا ہے اور حال کا کام ہی نہیں کرتا۔ مثلا آپ نے سوچا کہ میں کوئی نیکی کا کام کر لوں، میں صدقہ کر لوں، زکوٰۃ دے دوں، یا کچھ بھی ایسا کر لوں جس سے جو ہے وہ مجھے کوئی فائدہ ہو جائے، تو چلو یار آج نہیں کرتے، پھر کسی دن کر لوں گا، ابھی تو زندگی پڑی ہے، کسی اور دن کرنے کا دن آتا ہے تو کہتے ہیں پھر کر لیں گے۔ تو آپ ایک بدقسمت انسان، آپ نے جو سوچا اس کو فوری کر دیں، اس وقت کریں۔ آپ نے کوئی نیک کام سوچا ہے، کسی کی مدد کرنے کا سوچا ہے، کسی کے لیے کچھ بہتر کرنے کا سوچیں، اس سے ایسی وقت انجام دیں، یعنی کہ جو کام کریں اسی وقت اس کو انجام دیں۔ اگر آپ نے اس کو پینڈنگ کر دیا، ایسے آپ نے آگے پر ڈال دیا، تو کام کبھی نہیں ہو سکتا۔ لہذا جو بھی آپ سوچیں، کسی کے لیے نیکی سوچیں، بہتری سوچیں، اچھا کام سوچیں، اس کو فوری طور پر انجام دیں، کیونکہ آپ ایسے اگر فوری انجام نہیں دیتے تو یہ ایک نشانی ہے کہ آپ انتہائی بدقسمت انسان ہیں۔ چوتھی اور آخری نشانی جو بتائی گئی ہے وہ دنیا کی ہرس کرنے والا انسان بدقسمت آدمی ہوتا ہے، یعنی کہ جو دنیاوی ہرس میں پڑ جاتا، وہ آدمی جو کہ دنیا کے ہرس کے اندر لگا رہے، صبح اور شام بس یہ سوچتا رہے کہ میں نے پیسے کیسے اکٹھے کرنے ہیں، میں نے مال و دولت کیسے جمع کرنا ہے، میں نے اتنا سارا پیسہ اکٹھا کر کے اس کے دماغ پہ پیسہ سوار رہے، ایسا انسان بھی انتہائی درجے کا بدقسمت آدمی ہے۔ اس طرح کے ایک انسان کو، اس کی بدقسمتی کو آپ کسی طرح دور نہیں کر سکتے۔ لہذا آپ نے کبھی بھی ایسے شخص کو وہ اپنی زندگی کے اندر انوالو نہیں کرنا جو شخص ہرس رکھتا ہو، کیونکہ اگر ہرس رکھنے والا بندہ آپ کی لائف میں آ جائے گا تو وہ آپ کو بھی اپنے جیسا کر لے گا۔ لہذا اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے آپ نے کبھی بھی ایسا کام نہیں کرنا، ہرس آپ نے کبھی بھی نہیں کرنی۔ یہ تو ہو گئی ناظرین ان لوگوں کی نشانیاں جو کہ بدقسمت لوگ ہیں۔ اب آپ کو ہم کچھ کامیاب اور خوش قسمت لوگوں کی نشانیاں بتاتے ہیں تاکہ آپ کو ان کا بھی پتہ چلے۔ ناظرین، کامیاب لوگوں کی جو نشانیاں ہیں ان میں سب سے پہلی نشانی وہ شخص جو کہ دوسروں کی کامیابی پر خوش ہوتا ہے۔ واہ! یہ دنیا کے بڑے لوگ ہوتے ہیں، نیک انسان ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اپنے کردار کو جانتے ہیں، ذاتی اہداف مقرر کرتے ہیں اور ہر رکن کی کامیابی کو اہمیت دیتے ہیں۔ دوسرے کی ناکامی پر خوش ہونے کی صحت رکھنے والے کبھی بڑے آدمی نہیں بن سکتے۔ لہذا خوش قسمت لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ دوسروں کی کامیابی پر خوش ہوتے ہیں۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ تجربات کا شوق رکھتے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ نئے تجربات کا شوق ہر کامیاب شخص میں پایا جاتا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پہ بھی وہ لوگ ہیں، خوش قسمت ہیں جو کہ زندگی کو جیتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے کام اور زندگی کے درمیان توازن پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کوشش میں نہایت کامیاب تو ہو جاتے ہیں، لیکن اپنے صلاحیتوں کا پوری طرح ایک دوڑ میں تو وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ بڑے بوڑھے کہا کرتے ہیں کہ مرد کی شکل نہیں دیکھی جاتی، کام دیکھا جاتا ہے۔ تو آپ بھی اس مقولے کو اپنائیں، اپنی زندگی کامیاب بنائیں اور اسے ایسے گزاریں جیسے گزرتی ہے۔ اس میں
خود سے توازن پیدا کرنے کی کوشش مسائل پیدا کر سکتی ہے، یعنی کہ چکروں میں نہ پڑیں۔ یہ بات تمام کامیاب افراد میں آپ کو یکساں نظر آئے گی۔ اس کے بعد آتی ہے چوتھی نشانی۔ دوسروں کا احساس کرنے والے لوگ، اسلام دوسروں کا احساس کرنے کی تعلیم دیتا ہے اور یہی کامیاب لوگوں کی نشانی بھی ہوتی ہے۔ وہ سامنے والے کی جگہ خود کو رکھ کر دیکھتے ہیں اور پھر فیصلہ کرتے ہیں۔ کامیابی کو کوئی آگے سے آگے جانے والی نہیں ہوتے بلکہ ایک دائرہ ہے۔ چاہیے آپ عروج پر ہوں لیکن آپ کی انا بھی ویسے ہی بڑھتی جا رہی ہوتی ہے۔ تو یہ عقل دان پہ وہ ایسے کاروبار بڑھانے، ملازمین کو انعام دینے اور انہیں مزید آگے پہنچانے اور جس معاشرے میں وہ کام کر رہے ہیں اس سے لوٹانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ایسی طریقے سے اگلی چیز ہے خود کو خاص نہ سمجھنا۔ یہ بھی جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں ان کی نشانی ہے۔ سوشل میڈیا کے دور ہے، ہر شخص اپنی PR مینیجر جو ہے بڑھا چڑھا کر بات کرتا ہے، ہر کوئی اپنی جو ٹفلی پر راگ بجاتا رہتا ہے کہ میں کامیاب نکانیوں کو چھپا کر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس دور کے اندر اپنی انا کو ختم کرنا اور اپنے آپ کو دکھانا، لوگوں کو اپنا اصل چہرہ، یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ لہذا ان اصولوں پر عمل کیجیے اور ان اصولوں کے ساتھ ساتھ یہ نشانیاں جو بدقسمتی کی ہیں ان کو اپنی زندگی سے نکالیے اور خوش قسمتی کو اپنی زندگی میں داخل کیجیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔ اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور دبائیے گا۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔